الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جو جھیل کو دیتا ہے کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ الحمدللہ عز و جل صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کے تحت مدنی قاعدہ کورس کی کلاس نمبر 14 کا آغاز ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہاں پر موجود ہے ادغام اور اقلاب کا۔ پہلے ادغام ہے، آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن یا تنوین کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ نون ساکن ہوتا ہے، یہ دیکھیے، یہ ہم نے بنایا نون، یہ اس کے اوپر نقطہ لگا دیا اور یہ اس کے اوپر ہم نے بنا دی جزم، تو یہ والا نون کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ جیسے با لکھا ہوا نا، انقلاب کا با، اس کے اوپر بھی جزم ہے تو یہ با ساکن ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو سبق نمبر 14 میں ادغام اور اقلاب کا قاعدہ ہے، ہم نے اس قاعدے کو سمجھنا ہے۔ تو نون ہے، نون کے اوپر جب بھی جزم آئے گی تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن وہ تھا جو اس سے پہلے دکھایا، اور تنوین یہ ہے، یعنی کہ کسی حرف پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہوں تو اسے کہتے ہیں تنوین۔ کلیئر ہو گیا؟ اب قاعدہ لکھا ہوا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار میں غنہ کے ساتھ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو اور یہ نون، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آئیے اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ یہاں پر ہے نون ساکن، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یہ آ رہا ہے یا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہو گیا ہے ادغام کا قاعدہ۔ اب قاعدہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ باقی چار میں غنہ اور را اور لام میں بغیر غنہ کے، یہ رہا را، یہ رہا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار میں غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے گا، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے تو ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اس کی ہجے کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہوگا، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ادغام کی ہجے اس طرح کریں جیسے من یقول، اس کی ہجے بتا رہے ہیں، میم، نون، یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف، واو پیش، قو، من یقو، غنہ ہو گیا۔ من، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے جانا، اوکے۔ من یقو، لام پیش، لو، من یقول۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آپ دیکھتے جائیے گا سبق نمبر 14 میں مدنی قاعدے میں کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جہاں جہاں پر یا آ رہا ہے، میم آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، تو یہاں پر تو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے یہاں پر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو ہے، یہاں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے میم ہے، یہاں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے نون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو آپ نے کرنا ہے غنہ، اور اگر دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے را ہے تو را اور لام بغیر غنہ کے، تو مر ربی کا، یہاں پر ہم نے میم کو ڈائریکٹ را سے ملا دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اوپر قواعد کو دیکھنا ہے اور نیچے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تختی پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ آئیے اس کے بعد والا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، یہ قاعدہ بے حد آسان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کی میں نے ابھی آپ کو پہچان کروا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با جب آئے گا تو اقلاب کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ یہ دیکھیے گا، جیسے کہ یہ رہا، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اقلاب کرنا ہے، یعنی بدلنا ہے، نون کو میم سے بدل دیں گے، میم بقیہا، اوکے۔
اچھا اس کی ہجے کا بھی طریقہ پڑھ لیتے ہیں. اقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے کہ من بعدی. یہ دیکھیں میم نون زیر من، یہاں پر ہم نے واضح پڑھنا ہے من. با عین زبر با، اب بدلنا ہے من بعد، دال زیر دی من بعدی. ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو یہ والا لیسن بہت آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا میں اس کو آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ہجے کا طریقہ بتا دیا ہے، پر پہلی لائن کی ہجے میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت کے مطابق پڑھ کر، تاکہ آپ احباب کے لیے آسانی رہے. پھر آپ نے اسی طرح دیگر پوری تختی کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر میں، یا زبر یا میں، یا قاف واو پیش او، من یقو لام پیش لو، من یقول. میم نون واو زیر میوں، واو زبر و میوں، و را زبر را میوں ورا، قاف لام زیر قل میوں ورا قل. ٹھیک ہے. اچھا ہم نا دو کلموں کی الگ الگ بھی ہجے کر سکتے ہیں، جیسے میوں ورا قل ایک کلمہ، جیم نون زبر جن، نون زبر نہ، جن تا زیر تی، جنتی. میوں ورا قل جنتی. میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو. میم دو زیر من، می یو من. میم نون واو زیر میوں، واو زبر و میوں و، لام یا زیر لی میوں ولی، یا دو زیر ین میوں ولی ین. اب آپ نے اسی طرح سے پوری تختی کو پڑھ لینا ہے ہجے سے. ہو سکے آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہجے سے ہی پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس تختی کو میں آپ کو رواں پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. من مشہد، من مثلہ، من نصیر. میں دیکھیں غنہ کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. من نطفۃ، من ربک، من ربہم، من لدنہ. یہاں پر دیکھیں را اور لام میں بغیر غننے کا تھا، تو اس لیے ہم نے یہاں نون سائلنٹ کر دیا تینوں حروف میں. ٹھیک ہے. من ربک، من ربہم، من لدنہ میں. یکن لہ کتابا یلقاہ. اب دیکھیں وہاں کیا لکھا ہوا تھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہاں پر تنوین ہے. تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، کیونکہ جو قاعدہ نون ساکن کے بعد لگتا ہے وہی تنوین کے بعد لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے. کتابا یلقاہ، رجل یسعی، ہدی وذکری، وجوہ یومئذ برحمۃ منہ، سراجا منیرا، حطۃ نغفر لکم، خلق نعیدہ، محمد رسول اللہ، رؤوف رحیم، مصدقا لما، ویل لکل، من بعد، من بقلها، انبئهم، لینبذن، قولا بلیغا، خبیرا بصیرا، جنت بربوۃ، کرام بررۃ، حل بہذا، صم بکم. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ سے ایک عرض کرنی تھی، اگر آپ اس کورس میں، اگر آپ کو اس لیسن میں، اس والے سبق میں کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ سے عرض ہے آپ ہمارے پچھلے تمام اسباق اس سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کو بھی پڑھیں. سبق نمبر 1 سے مدنی قاعدہ سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ 1 بائی 1 تمام تختیوں کو، تمام لیسن کو اچھے سے دیکھیں.
اور اس کو پڑھتے ہوئے آئیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ والا لیسن بھی بہت اچھے سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ہر آنے والا نیا سبق پچھلے سبق سے ریلیٹڈ ہے. تو جتنے ہمارے پچھلے اسباق اچھے سے ہمیں آتے ہوں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ہمیں آگے پڑھنے میں اتنی ہی زیادہ آسانی ہوگی. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو لازمی صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب فرمائیں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.